ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات رواں ماہ 25 ستمبر کو متوقع ہے، جو وزیراعظم کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران ممکن ہوگی۔ باخبر خلقوں کے مطابق ملاقات میں فیلڈ عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ ملاقات کے ایجنڈے، وقت اور مقام کو حتمی شکل ابھی دی جا رہی ہے، تاہم امکانات مضبوط دکھائی دے رہے ہیں۔ واضح یہ بتایا جائے کہ ذرائع کے مطابق قطر اور سعودی عرب مشاورت اور حمایت سے متعلق یہ بات ہوگی۔ اسرائیلی حملوں اور دوحہ میں مسلم ممالک کی کانفرنس کے بعد یہ ملاقات خاص اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس ملاقات میں قطر پر اسرائیلی جارحیت کے اثرات، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت بھی کی جائے گی۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت نے پورے عرب اور اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے میں واضح کہا گیا ہے کہ یہ حملہ صرف قطر نہیں بلکہ تمام عرب اور اسلامی ممالک کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جوہر سلیم صاحب۔ جوہر سلیم صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے 25 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور خاص طور پر بیک گراؤنڈ بھی یقیناً ہمارے سامنے موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے دوحہ ہو کر آئے ہیں، عرب اسلامی کنٹریز کی جو کانفرنس ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، ایک مشترکہ اعلامیہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایسی سچویشن میں اس ملاقات کی کتنی اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ جی، اگر یہ ملاقات کنفرم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں بائلیٹرل ایشوز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ریویو ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے یہ جو ابھی قطر کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو کانفرنس ہوئی ہے اسلامک ملکوں کی، عرب اسلامک کانفرنس، اس میں جو ساری اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں وہ بھی اس میں زیر بحث آئیں گی، تو بالکل اس کی خاصی سگنیفیکنس ہوگی۔ اچھا جوہر صاحب، سگنیفیکنس تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی حالیہ اسرائیل نے دوحہ پر جو اٹیک کیا ہے، حماس جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب عرب ممالک میں اس پر کافی بڑی بے چینی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے ایک آپریشن روم جو ہے مشترکہ بنا لیا جائے۔ یہ بھی آپشن سامنے آئی تھی مصر کی طرف سے کہ ایک عرب نیٹو کی طرح کا ایک طرز کا ایک پورا فورس بنا لی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب چیزیں مٹیریلائز ہو پائیں گی؟ دیکھیے، اس وقت جو عرب ملک ہیں، ظاہر ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا قطر پہ، تو اس سے امریکہ کی جو ساکھ ہے وہ خاصی متاثر ہوئی ہے، اور امریکہ کی کریڈیبلٹی بھی کافی متاثر ہوئی ہے، بیکاز امریکہ کا وہاں پہ جو ہے سب سے بڑا جو ایئر فورس کا بیس ہے، ایئر فورس کی بیس وہاں پہ اس ریجن میں وہ قطر میں تھی۔ تو اس کے باوجود جو ہے، اور قطر جو ہے وہ امریکہ کو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ظاہر ہے بہت سارے معاہدات بھی کیے تھے، اور ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بھی بات وہاں پہ ان کے درمیان چل رہی تھی۔ تو ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر اسرائیل اتنی امپیونٹی کے ساتھ وہاں پہ حملے کر سکتا ہے، اور اب وہ امریکہ کا جو وہاں پہ اتنا بڑا بیس ہے جو ایئر فورس کا، تو اس کے باوجود بھی پھر جو ہے کوئی ڈیفینسو میکینزمز نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پھر امریکہ کی وہ کس بات پہ جو ہے نا کتنا اعتماد کریں۔ تو بالکل اب یہ ظاہر ہے امریکہ کے اور عرب ملکوں کے درمیان جب بات چیت ہوگی تو اس میں ساری یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور اس کے بعد پھر وہ جو عرب ملک ہیں وہ پھر اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ لیکن جوہر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو سمجھا دیا جی آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، آئندہ وہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا، اور لیکن بے چینی تو ہمیں نظر آ رہی ہے پورے عرب کنٹریز میں، اور پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا ہاتھ روکا جائے، اگر یہ ہاتھ نہیں روکیں گے تو یہ آگ پورے مشرق وسطیٰ تک پھیل سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف اجلاس کر لینے سے، ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر دینے سے، مذمتیں کر دینے سے، افسوس کر دینے سے اسرائیل کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ کار ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، ریٹیلیٹ کیا جائے اور پوری قوت سے اس کا جواب دیا جائے، عرب کنٹریز اکٹھے ہو جائیں؟ اس کی کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس کانفرنس کے انعقاد سے بھی پہلے جو میرے انٹرویوز تھے کچھ، اس میں نے کہا تھا، جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں اس کانفرنس میں کیا ہوگا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ تو ہوگا، اور اس کی لینگویج سخت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی اتنے زیادہ ایکشنز نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرف چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جن ملکوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز، وہ تو اس چیز پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کریں، اس میں کئی عرب ملک بھی شامل ہیں۔ تو اس کانفرنس میں بھی بہت سے جو ملک ہیں ان کے درمیان ان کے نقطہ نظر میں خاصا فرق بھی نظر آیا۔ تو ایک بالکل ہے نا ایسی پوزیشن کہ جو سارے ملکوں کی اور ایک بڑی سخت پوزیشن اس طرح کی نہیں بن سکی،
اور کوئی بالکل جان ریٹیلیشن سلیم جو صاحب، کی اگر ہے ہم عالمی برادری کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بالخصوص اقوام متحدہ کیا ہم ان سے توقعات رکھ سکتے ہیں اس سارے معاملے پر، قطر کے خلاف جارحیت پر، اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ہوگی اب؟ یہ اقوام متحدہ میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس میں تو جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی. اقوام متحدہ کا جو سیکورٹی کاؤنسل ہے وہاں پہ اس پہ ایک ایمرجنسی ڈسکشن ہوئی. اس ڈسکشن کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور بس یہی ہے. اور اس کے علاوہ تو اقوام متحدہ میں اس پہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن جوہر صاحب یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے، تیسرے سال میں یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہونے جا رہی ہے، اور اب پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے جو اسرائیل کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے. تو بہت دیر کر دی مہربان آتے ایک ٹرم جو بیان جاری کیا انہوں نے، اس کا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ پوری دنیا نے آواز جو ہے آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے اٹھا رہے ہیں. ہر ملک کی دنیا کے برازیل سے لے کے تو جاپان تک جو ہے ہر ملک کی اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. بہت زیادہ ڈیمونسٹریشنز پروٹیسٹ بھی ہوئے ان کی گورنمنٹس کی طرف سے بھی. یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز بھی پاس ہوئے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگز بھی آئیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹس کی بھی اس پہ انہوں نے بھی چارج کیا. پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل نے تو اپنی پالیسی نہیں بدلی. اس پہ تو میں کہتا رہا ہوں واضح طور پہ کہ اس کا جو بھی حل ہے یا کوئی اس کی جو جنگ بندی ہے وہ انہیں مذاکرات کے ذریعے ہو سکتی ہے جو امریکہ کروا رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ. لیکن ابھی جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر پہ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ جو مذاکرات ہیں ان کو سکٹل کیا جا سکے، کیونکہ وہ اس وقت لیڈرشپ جو بیٹھی تھی جس پہ حملہ کیا گیا حماس کی، وہ اسی پہ غور و خوض کرنے کے لیے بیٹھی تھی جو امریکی تجویز تھی. تو اس لیے اسرائیل کا اس وقت جو ہے جو نظر آ رہا ہے نقطہ نظر وہ تو یہی ہے کہ وہ اس کو جنگ اس کو کانفلکٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو سر ایسی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر پر ابھی بھی مستقبل قریب کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کی جانب سے حملے کے خدشات موجود ہیں. قطر کے پاس کیا آپشنز ہیں اپنے دفاع کے لیے، سفارتی یا پھر عسکری طور پر؟ ضروری نہیں کہ دوبارہ قطر پہ حملہ کریں، لیکن وہ جو غزہ میں جو کانفلکٹ ہے وہ اس کو تو ویسے ہی جاری رکھیں گے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے ان کے لیے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ ان کے لیے تو یہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے، کیونکہ اگر یہ کانفلکٹ جاری نہیں رہتا وہ شاید اقتدار سے باہر ہوں گے، اور نہ صرف اقتدار سے باہر ہوں گے بلکہ وہ جیل میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ بہت سیریس مقدمات ہیں کرپشن کے اور ابیوز آف پاور کے. تو اس لیے ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے، اور یہی ان کی کوشش بھی ہے. اچھا، یہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا مذاکراتی کمیٹی جو تھی حماس کی، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو حملہ کیا گیا، اس کے بعد جو قطر جو کہ اس کا رول ہی ثالث کا رول ہے، اور بہت سے بڑے بڑے کانفلکٹس جو ہیں وہ قطر میں مذاکراتی ٹیموں کو بلا کے حل کروائے گئے ہیں. اب کتنے % چانسز نظر آتے ہیں دوبارہ سے کوئی مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو سکیں، اور غزہ جنگ کی اس وقت کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ بالکل، دیکھیں جیسے میں نے کہا خیر قطر نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ اسی طرح وہ اپنی جو میڈیشن اور فیسیلیٹیشن ہے ڈپلومیٹک کہ وہ کرتے ہیں مختلف تنازعات کے اوپر. انہوں نے طالبان پہ بھی کیا تھا جب طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے تھے. پھر ظاہر ہے حماس کے جو ہو رہے ہیں مذاکرات بلا واسطہ، اس میں بھی بہت اہم رول ہے، اور بھی انہوں نے کئی تنازعات میں کیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری رکھیں گے، لیکن فرق تو پڑے گا ظاہر ہے اس کے بعد جو ابھی ان پہ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ اب حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ آنے سے گھبرائے گی اس طرح سے. لیکن جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ جہاں تک اس کا غزہ میں جو اس وقت کانفلکٹ ہے اس کا جو بند ہونے کا جو چانس ہے وہ تو اسی پہ منحصر ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل پہ اتنا پریشر جنریٹ کرے گا کہ اسرائیل اس پہ مان جائے. تو عرب ممالک کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ اب وہ یہ سارے معاملے کے بعد مل بیٹھیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے اسرائیل تو اسلامی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اگر ابھی بھی ایک نہ ہوئے تو معاملات جو ہے مزید خراب ہوں گے. دیکھیں مل کے تو بیٹھے ہیں سارے اس وقت میں کانفرنس تو ہوئی ہے، مطلب صرف باتوں تک مل کر بیٹھنا نہیں ہے، اسرائیل تک کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں لوگ؟ پیغام تو آپ جب ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں تو وہ پیغام ہی ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ان ملکوں کے نقطہ نظر بھی ایک نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملک جو ہیں مثال طور یو اے ای ہے، موروکو ہے، بحرین ہے، ان کے تو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. تو انہوں نے تو انکار کیا اس چیز سے کہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز اپنے اس وجہ سے جو بھی اسرائیل نے کیا اس کی وجہ سے اس کو
तोड़ दें अपने सफारती ताल्लुकात। तो इसी तरह और भी कुछ मुल्क हैं जो भी अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, जाने वाले हैं, वो भी इस चीज़ पे तैयार नहीं है कि वो इस वजह से अपना वो रोक दें प्रोसेस। तो इसलिए एक ऐसी आवाज़ नहीं है सबकी कि वो बिल्कुल एक ही आवाज़ हो और सबका एक ही मौक़िफ़ हो। तो सर, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये रिस्पांस तो दिया गया है, तमाम ममालिक मिल बैठे हैं और मुश्तरका एलामिया भी आया है, तो क्या इसको हम काफ़ी समझें या इससे कुछ बढ़ के रिस्पांस आना चाहिए था? देखिए, इससे बढ़ के रिस्पांस तो ये है ना कि जो उनके पास मिसाल के तौर पे अगर वो सफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के हैं वो तोड़ने पे तैयार होते, या फिर वो ये कहते जी ठीक है, अगर जो है ना, अगर ये नहीं आप करेंगे कि ये गजा में जंग बंद नहीं करते और अगर आइंदा वो यकीन दहानी नहीं कराते कि उस तरह के अटैक्स नहीं करेंगे तो हम आपसे जो है ना ट्रेड ताल्लुकात अपने जो है वो कम कर लेंगे, या फिर हम आपसे जो इन्वेस्टमेंट के हमने सारे मुआहदे किए हैं उन पे अमल नहीं करेंगे। जिस तरह कतर है, कतर $150 बिलियन के अमेरिका से उन्होंने जहाज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है, जो बोइंग कंपनी है। तो अगर वो ऑर्डर कैंसिल करने के, जो उन्होंने थोड़ा सा जिक्र भी किया है उसका, तो ज़ाहिर है ये लेवरेजेस तो हैं उनके पास, लेकिन अब डिपेंड करता है उनको वो किस हद तक इस्तेमाल बिल्कुल करने ठीक है, अब के डिपेंड लिए करता है कि मामला कहाँ तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।